کو آپ کا رب فرماتا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو، اور اگر تم توجہ سے قرآن کو سنو گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس لیے میں دوبارہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ اور شوق اور ادب اور احترام سے قرآن کی ایک ایک بات کو سنیں اور سمجھیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا پہلا سبق ہے۔ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کے جس حصے سے آپ کی آنکھیں ٹکراتی ہیں اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ کو ایک تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سے قرآن کھلتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور دوسرا اس سورہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایک ہی بار میں جو پوری سورت نازل ہوئی وہ یہی سورہ فاتحہ۔ اس سے پہلے کچھ سورتوں کے کچھ چھوٹے چھوٹے حصے نازل ہوتے رہے، جو سورت مکمل سورت کی حیثیت سے ایک ہی بار یک بارگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل سورت نازل ہوئی وہ یہی سورہ فاتحہ۔ پھر اس سورت کو ایک عجیب و غریب اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سے اس سورہ فاتحہ کو اٹھایا ہے اور نماز کی ہر رکعت کا لازمی حصہ بنایا ہے۔ یہ اعزاز اور فضیلت اور مقام اور مرتبہ قرآن مجید کے کسی دوسرے حصے کو حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ بات سن اور سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو مسلمانوں کا فرض وظیفہ اور ورد بنایا ہے۔ اللہ نے پسند کیا ہے کہ مسلمان ساری زندگی دن میں 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ جو نماز ادا کرے اس میں کئی بار اس سورہ کو پڑھے اور کئی بار سنے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک وظیفہ ہے اور ورد ہے، یہ حیثیت صرف سورہ فاتحہ کی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے۔ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان 15-20 منٹ میں یا آدھ گھنٹے میں سورہ فاتحہ کے اندر جو کچھ ہے اس کو بیان کر دیا جائے۔ اس سورہ فاتحہ پر تو لوگوں نے کئی جلدیں لکھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کرے اور لکھتے لکھتے اس کی کئی ہزار کتابیں بنا دے اور وہ کتابیں کئی اونٹ اٹھائیں پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اینگل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، میں تو سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں، آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں اور سارے مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں سارے کا سارا قرآن موجود ہے، اور یہ ویسے عجب بات ہے۔ اور جب وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو چھوٹے چھوٹے 7 جملے ہیں ان میں سارے کا سارا قرآن موجود ہے، قرآن کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ میں موجود نہ ہو، تو ساتھ ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات کو اتنا سمرائز کر دینا، چند جملوں میں بیان کر دینا سارے قرآن کو، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔
اس طرح وہ محاورہ ہے نا کہ فلاں شخص اتنی جامع بات کرتا ہے کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. تو دریا کوزے میں بند ہوتا ہے؟ دریا کوزے میں کیسے بند ہو سکتا ہے؟ یہ تو محاورہ ہی ہے نا کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. لیکن اللہ چونکہ اللہ ہے اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اپنی قدرت سے اس نے یہ بھی کمال کر دکھایا ہے کہ اس نے قرآن کے سمندر کو، دریا کو نہیں، قرآن کے سمندر کو جو اس کا اپنا سمندر ہے، اس کو سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں بند کر دیا. بس اس اینگل سے میں سورہ فاتحہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں.